أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغه مدحته القائلون. الحمد لله الذي جعل الصبر جميلا والمقاومة سبيلا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام لله وأقام لله واستقام لله. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين صبروا على المصائب ولا تركوا الاستقامة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين تركوا المقاومة في سبيل الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. برحمت قرآن و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، دعا کہوں کہ خداوند متعال آپ کا اس مقام مقدس بیانہ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آج کی مناسبت روز شہادت حضرت زینب کبریٰ اب تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، رہبر معظم سید علی خامنہئی اور بالاخص اپنے وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. مومنین کرام، آپ جناب زینب کبریٰ کی شخصیت، ہستی، ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہیں. بہت سے مطالب، بہت سی گفتگو اور ان کی شخصیت کے پہلو سے آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں، خود کتابوں میں مطالعہ فرما چکے ہیں. اسی عظیم ہستی کا فقط ایک پہلو، ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا لقب مبارک ہے عقیلہ بنی ہاشم. لقب سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ جناب زینب کبریٰ کا ایک لقب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کیا ہے؟ لفظ عقیلہ اس کے مطابق آپ نے بہت سے الفاظ سنے ہوئے ہیں. عقیلہ، شریفہ، اس کا مذکر کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے عقیل، شریف، کریم، رحیم. یہ تمام الفاظ اسی مادہ اور اسی وزن کے اوپر موجود ہیں. عقیل یعنی صاحب کریم، کرم کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا. اور اسی کا لفظ جب مؤنث میں آتا ہے تو بن جاتا ہے، اس کے سامنے ہم ہے کا اضافہ کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. عقیلہ، رحیمہ، کریمہ، اس طرح کے الفاظ. اور جناب فاطمہ الزہرا کی اس لخت جگر جناب زینب کبریٰ کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ذرا بنی ہاشم کی طرف ہم جائیں. بنی ہاشم کیسا قبیلہ ہے؟ عرب، پورے عرب کے اندر
سب سے باعظمت قبیلہ کون سا قبیلہ ہے؟ اخلاقی لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تمام انسانی صفات کے لحاظ سے اس عرب کے اندر کسی قبیلے کی شہرت تھی، کسی قبیلے کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ واقعاً انسان ہیں، یہ لوگ واقعاً انسانی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، تو وہ فقط اور فقط بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پورے عرب میں ایک ایسا خاندان جو عزت و کرامت و عقل کے لحاظ سے مشہور ہے، اس خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی ہاشم۔ اب اس گروہ میں جیسے ہم بیٹھے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو لقب دے دیا جائے کہ یہ عقیل ہے، اس گروہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، اس کا زیادہ مرتبہ ہوگا کہ یہ گروہ وہ گروہ ہے جو حسینیوں والا ہے، حسین کے حکمدار ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ حکمدار، سب سے زیادہ بصیرت والا فرد، اس کا مقام باقی افراد سے بلند ہے۔ یا عام لوگوں کے اندر کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے تو اس کا مرتبہ ان افراد کے لحاظ سے بلند سمجھا جاتا ہے فقط، لیکن جب ایک فرد ایسے افراد کے اندر، ایک ایسے گروہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرے جو گروہ پورے معاشرے سے برتر ہو، پھر اس مقام کا، اس فرد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جناب زینب کبریٰ کا لقب، جو جناب زینب کبریٰ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا ہے، اس لقب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام گروہ کے افراد کو جب عقیل کہا جائے تو اس کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ایک ایسا گھرانہ ہو، ایک ایسا خاندان ہو جس کے اندر عام افراد موجود نہ ہو، جس کے اندر عبد المطلب جیسے افراد موجود ہوں، جس کے اندر جناب ابو طالب جیسے افراد موجود ہوں، جس کے اندر خود رسول اکرم جیسی ہستیاں موجود ہوں، امیر المومنین علیہ السلام جیسے افراد موجود ہوں، جس خاندان کے اندر سبب خلقت کائنات جناب حضرت زہرا جیسی ہستی موجود ہو، اس خاندان کے اندر عقیلہ کا لقب حاصل کوئی کرے تو اسے جناب زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے افراد کے اندر خود کو عقیلہ کہلوانا، اس کا مطلب ہے کہ جناب زینب کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شبہ آ جاتا ہے کہ جب کسی ایک کی فضیلت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ بندہ عقل مند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اس کیٹیگری سے، اس مقام و مرتبے سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ قانون بھی ہے نا کہ جب کسی ایک کے لیے صفت کا اثبات کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے غیر سے صفت کی نفی کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا، اس اہل بیت کا پورا گھرانہ، تمام کے تمام پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اہل عقل ہیں، سب سے زیادہ اہل بصیرت ہیں، لیکن یہاں پر بات لقب کی ہو رہی ہے۔ لقب کس نے حاصل کیا؟ ہر خاندان اہل بیت کے ہر فرد کا ایک لقب ہے جس لقب سے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن جیسے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں، تو کسی نے امام سے پوچھا، امام چہارم سے، کہ کیا باقی ائمہ کشتی نجات نہیں ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تمام اہل بیت کشتی نجات ہیں، لیکن کشتی نجات باقی افراد کی، باقی اہل بیت کی کشتی میں اور امام حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی میں فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی اس طرح سے سرعت کے ساتھ جاتی ہے کہ ہر طوفان جو سامنے آتا ہے اس کو چیرتے ہوئے اپنے سوار کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ امام سجاد کا سید الساجدین کا لقب ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ باقی اہل بیت عبادت نہیں کرتے تھے۔ خود امام سجاد کے بارے میں ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو کہا جاؤ میرے بابا کا صحیفہ اٹھا کے لائیں۔ کہا سجاد کی عبادت کہاں، علی کی عبادت کہاں؟ تو جناب عقیلہ بنی ہاشم بہت مرتبہ، بہت مقام حاصل کیا اہل بیت کے گھرانے کے اندر۔ جناب زینب کبریٰ کو عقیلہ کا لقب دیا گیا۔ عقیلہ یعنی صاحب عقل، اور آپ قرآن میں دیکھیں کتنا مقام ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے صاحب عقل کے اوپر، اولو الالباب، صاحبان عقل، فکر کرنے والے، اور کہا کہ اس پوری کائنات میں بہت کم ہیں، بہت کم ہے صاحبان عقل، بہت کم ہے اولو الالباب۔ قرآن کے اندر تاکید، احادیث کے اندر تاکید، اور خود اصول کافی کے اندر پورا ایک باب ہے عقل کے اوپر، عقل کی اہمیت، عقل و جہل۔ جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم، اس لفظ عقیل اور لفظ عقل کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عقل کیا ہے، تو مفہوم عرض کروں، امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل والے کی علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ عقل والا وہ فرد ہوتا ہے کہ یعرف ربہ، جسے اپنے رب کی پہچان ہو،
وہ صاحب عقل فرد شمار کیا جاتا ہے جس کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے. جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ صاحب عقل ہے. اب جناب زینب کبریٰ کی طرف چلیں, ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے اپنے رب کو پہچانا, کس طرح سے اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کیا, کس طرح سے جناب زینب کبریٰ نے اپنے رب کی عظمت و معرفت حاصل کی اور اس کا اعتراف کیا کہ جہاں پر ایک انسان کو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے اس مقام پر بھی جناب زینب ہمیں سجدہ ریز نظر آتی ہے. کربلا کے اندر توجہ فرمائیے, کربلا کے اندر کیا ماجرا تھا, اور خصوصاً روز عاشوراء کیا منظر تھا. وہاں پر لاشوں پہ لاشیں, عزیزوں کے ٹکڑے سامنے موجود ہیں, خیام جل چکے ہیں, گھر لٹ چکا ہے, سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں, اپنے بچوں کی لاشیں سامنے موجود ہیں, اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے سامنے موجود ہیں. اتنا ماحول کہ جہاں پر ایک انسان کی اصلاً عقل کام کرنے کے قابل نہیں رہتی اور اسے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا مقام نہیں ملتا, وہاں پر ایسے مقام اور ایسی مشکلات کے اندر بھی جناب فاطمہ الزہرا کی یہ لخت جگر جناب زینب کبریٰ واجب نہیں بلکہ ہمیں نماز تہجد ادا کرتے نظر آتی ہے. اور اس سے بلند مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں کس طرح سے معرفت ہے اور کس طرح سے جناب زینب کبریٰ خداوند متعال کی بارگاہ میں عبادت کرتی ہیں, کس طرح سے نماز تہجد ادا کرتی ہیں کہ خود وقت کے امام آخری نصیحت, اپنی آخری وصیت جناب زینب کبریٰ سے کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہنا مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. ایک امام, وقت کا امام کسی کو کہہ رہا ہو کہ اپنی دعاؤں میں مجھے فراموش, اس وجہ اس کا کیا مقام ہوگا, وہ کس معرفت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہوں گی کہ جیسے حسین جیسا عظیم امام کہے زینب مجھے کبھی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. اور دوسری صفت کیا فرمائی رسول اکرم نے, فرمایا پہلی صفت یہ یعرف ربہ, اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ بندہ جو صاحب عقل ہوتا ہے. فرمایا دوسری صفت یہ ہے یعرف عدوہ, اپنے دشمن کی خاص پہچان رکھتا ہے, اپنے دشمن کو درست پہچانتا ہے. اب جناب زینب کبریٰ کی زندگی میں دیکھیں, کربلا میں جناب زینب کا اور کردار نظر آتا ہے, جب کوفہ پہنچے وہاں پر کردار اور نظر آتا ہے, جب شام پہنچے وہاں پر کردار اور نظر آتا ہے. کربلا والوں کو بھی پہچانا, کربلا میں آنے والے دشمنوں کو بھی پہچانا, ان کے ساتھ جو رویہ, اور جب کوفہ میں پہنچے وہاں پر رویہ, اور جب شام میں پہنچے وہاں پر جناب زینب کبریٰ کی بصیرت ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ وہ دشمن سے کس طرح سے آگاہ ہیں. کوفہ والوں کے سامنے نہیں کہا کہ میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں, میں رسول اللہ کی نواسی ہوں. انہیں اپنا تعارف پیش نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا کی یہ لخت جگر خود کوفہ کے اندر زندگی بسر کرتی رہی ہیں, ان کوفہ والوں کو خود قرآن کی تفسیر پیش کرتی رہی ہیں, ان کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی ہیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ مجھے صحیح طرح سے پہچانتے ہیں, میرے مقام سے آگاہ ہیں. جب جناب زینب کبریٰ وہاں پر پہنچی کوفہ کے اندر تو کوفہ والوں کو یہ کیا ارشاد فرمایا, کوفہ والوں سے کیا خطاب فرمایا, کہا روتے رہو, تمہارا اجر یہی ہے, تمہارا کام یہی ہے, روتے رہو. تمہاری غفلت اور سستی نے کیا ظلم ڈھایا تجھے معلوم ہے. یعنی وہاں پر معلوم تھا کہ یہ جو دشمن ہے, یہ جو سست ہیں, ان کی سستی کی وجہ سے اتنا مقام, اتنا ظلم ہوا. لیکن جب شام میں گئی تو شام میں جا کے اپنا تعارف پیش کیا, کیونکہ معلوم تھا کہ معاویہ اور یزید نے شام کے اندر اہل بیت کا تعارف پیش نہیں کیا. معلوم تھا کہ یہاں پر لوگ اہل بیت کو پہچانتے نہیں ہیں, انہیں یہ بھی شک ہوتا ہے کہ علی اور نماز کا بھی کوئی تعلق ہے. وہاں پر بتایا میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں رسول اللہ کی نواسی ہوں. تو جناب عقیلہ بنی ہاشم کا لقب ان کو ان کی معرفت کی وجہ سے, ان کے عقل کی وجہ سے دیا گیا ہے. اور بنی ہاشم کے مقام و منزلت اور اس قبیلے کے اندر انہوں نے یہ عظیم رتبہ اور عظیم مقام حاصل کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا, ایک لقب ان کا کیا ہے, عقیلہ بنی ہاشم. اور ان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز موجود ہے وہ ہے استقامت. ایک صفت جو جناب زینب کبریٰ کی ہے وہ کیا ہے, استقامت. تمام دشمنوں کے سامنے, تمام مقامات پر, میں فقط چند جملے استقامت پیاس کر کے تمام کرنا چاہتا ہوں. جناب کیا مقام تھا, کیا جگر تھا, کیا دل تھا جناب زینب کبریٰ کا کہ ہر مقام پر اتنی سختیوں میں, اتنی مشکلات کے اندر, اتنے مسائل کے اندر جناب فاطمہ الزہرا کی لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی نظر آتی ہیں.
اور ان تمام خواتین میں سے ہر مقام پر جس کو امام حسین صدا کرتے نظر آتے ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ معلوم تھا کہ جناب زینب کبریٰ اس استقامت کے وہ شاہکار ہیں جو کبھی بھی اس راہ میں آنے والی مشکلات کو دیکھ کر گھبرائیں گی نہیں، جو اس مشکلات کو دیکھ کر کبھی ڈرے گی نہیں، جو ان مشکلات کو دیکھ کر کبھی پریشان ہو کر اس راہ کو ترک کرنے والی نہیں ہے۔ ہر مقام پر جب بھی خواتین میں سے کسی کو صدا دی یہی لفظ سننے کو ملتا ہے، زینب۔ دو مقام فقط عرض کرتا چلوں، جب امام علیہ السلام آخری الوداع کے لیے گئے اور جناب اصغر کو مانگا، جناب اصغر کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جناب اصغر اپنی والدہ کے پاس ہونا چاہیے، جناب رباب کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جناب رباب کو صدا نہیں دی، کہا یا اختی ایدینی بلدی، میری بہنا میرے بیٹے کو لے آؤ۔ معلوم تھا بہت سخت مقام ہے، اس مقام کو جناب زینب ہی برداشت کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا مقام، جب خود امام الوداع کرنے لگے، امام کا سارا سامان کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایک شوہر کا سامان کس کے پاس ہوتا ہے؟ اپنی ہمسر کے پاس، اپنی زوجہ کے پاس ہوتا ہے، اپنے قیام کے اندر ہوتا ہے سامان، لیکن آخری الوداع کے موقع پہ اپنی زوجہ محترمہ سے نہیں کہا کہ میرا پھٹا ہوا لباس اٹھا کے لاؤ، میرا پرانا لباس لے کے آؤ، کہا بہنا وہ پھٹا ہوا لباس مجھے لا کے دو۔ کیوں؟ معلوم تھا یہ تمام مصائب اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ فقط جگر زینب ہے۔